السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو ڈیئر کلاس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تبلیغ۔ تبلیغ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہنچانے، آخری ٹھکانے تک لے جانے اور پہنچانے کا حق ادا کر دینے کے ہیں۔ شرعی اور اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات و احکام بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دینا تبلیغ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی یہ امتیازی صفت بیان کی ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے۔ لہٰذا مسلمان امت کا یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہیں، دین کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اس کو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو اس برائی کو اپنے دل میں برا محسوس کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، لوگوں تک پہنچا دو خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، قرآن و حدیث کے اندر تبلیغ کے ان احکامات کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر تبلیغ کے اصول کیا بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے وہ سنہری اصول عطا فرمائے ہیں جن کو لے کر ہم اس عظیم فریضہ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تبلیغ کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ مبلغ کو خود عامل ہونا چاہیے، وہ جو بات کہہ رہا ہے پہلے وہ خود اس پر عمل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور پیاری زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہر عمل خود کیا اور پھر اس کا لوگوں کو حکم دیا، جیسے کہ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیونکہ مبلغ کا کلام خواہ کتنا ہی شیریں کیوں نہ ہو، اگر اس کا اپنا عمل اس کی تائید نہیں کرتا تو وہ بے اثر ہے۔ الفاظ کے دیے اس وقت تک ہرگز روشن نہیں ہوتے جب تک ان میں عمل کا تیل نہ ڈالا جائے۔ تبلیغ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ حکیمانہ انداز اختیار کیا جائے، حکمت کے ساتھ دین کے احکامات کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ گفتگو اس انداز سے کرنی چاہیے کہ عقل اس کو تسلیم کرے، سننے والا عقلی دلائل نہ سمجھ سکے تو پھر اسے مخلصانہ نصیحت کی جائے۔ اس لیے سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دانائی، عمدہ کلام اور اچھے طریقوں سے بحث کرو۔ تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول تدریج ہے کہ شریعت کے احکام کو سامنے والے کے سامنے آہستہ آہستہ پیش کیا جائے تاکہ سننے والا کوئی دقت اور بوجھ محسوس نہ کرے، تدریجاً پیش کیا جائے اور ایک دم سے جو ہے وہ سارا کچھ اس کے سامنے نہ رکھ دیا جائے۔ تبلیغ کے اندر نرم گفتاری اختیار کی جائے، سخت کلامی سے اجتناب کرنا چاہیے، تالیف قلوب ہونی چاہیے، یعنی نو مسلموں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے ان کے ساتھ دلداری کی جائے، دل جوئی کی جائے اور ان پر مال خرچ کیا جائے، جیسا کہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت نو مسلموں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ تبلیغ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بشارت و سہولت سے جو ہے وہ دین کو پیش کیا جائے، یعنی دین پر عمل پیرا ہونے کے حوالہ سے جو خوشخبری اسلام کے اندر سنائی گئی ہے کہ دنیا میں کامیابی ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا، تو ان چیزوں کے ساتھ خوشخبری کے ساتھ دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔
مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رواداری کو اختیار کرے. ڈنڈے کے زور پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، دین کے اندر داخل نہیں کروایا جا سکتا. دوسروں کے مذہبی جذبات کا پورا خیال کیا جائے اور اپنی گفتگو کے اندر کوئی جملہ کوئی کلمہ ایسا نہ بولا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے. اور دوسرے مذاہب کی جو مشترکہ باتیں ہیں ان کو دعوت کے لیے پیش کیا جائے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں سے یہ کہیں کہ ان باتوں کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. تو دیگر مسالک اور دیگر مذاہب کے درمیان جو باتیں مشترک ہیں ان کو لے کر تبلیغ کی جائے. اور داعی حق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کے ساتھ تبلیغ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، مخالفین کی شرارتوں سے وہ دل برداشتہ نہ ہو، وہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درگزر ہونے کے پیکر کو اپنے سامنے رکھے، آپ کے تبلیغی مشن کو اپنے سامنے رکھے. کوئی صحابی گستاخ کو سزا بھی دینا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. دوسروں کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو ہے کوئی جبر والی بات نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کے سے کسی کے سامنے جو ہے وہ دین کو پیش نہیں کیا جا سکتا. جب لوگ اس کو سننے کے لیے آمادہ ہوں تو تب دینی احکامات ان کے سامنے رکھے جائیں. تبلیغ کی مختلف اقسام ہیں، انفرادی تبلیغ اور اجتماعی تبلیغ. امت کا ہر فرد مبلغ ہے، لہٰذا انفرادی طور پر جہاں بھی ان کو موقع ملے دین کے احکامات لوگوں تک پہنچانے چاہیے. اجتماعی شکل میں اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی لوگوں تک کے سامنے دین کی باتوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو ڈیئر کلاس، ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اسی طرح اختتام کی جانب جا رہا ہے. مبلغ کے پیچھے ہم نے تبلیغ کے اصول بیان کیے تھے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مبلغ کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ دین حق کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. دین کی تعلیم دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے آدمی کو پہلے خود اس کا عالم ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، حلیم اور شفیق ہونا چاہیے، بے باک ہونا چاہیے، اسے غیر متعصب ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، اور حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا. اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آڈیو میسیجز کے ذریعے آپ جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اوکے. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.